ایک وقت وہ مجھے اتنا پریشان دل کو کر دیتا ہے کہ میری امی نے کاغذ کے نوالے بنا کے کھائے تھے، وہ ابھی بھی مجھے یاد آتا ہے تو میرا دل رو پڑتا ہے کہ ہماری والدہ نے یہ بھی وقت دیکھا ہے۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو خیریت میں رکھے اور آپ کے اللہ ہر خواہش کو پورا کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی جو زندگی ہے اس میں کوئی آزمائش نہ لائے اور اللہ آپ کو آسانیاں دے۔ آپ نے اس بہن کے لیے بھی یہی دعا کرنی ہے کہ میری بھی جو آزمائشیں چل رہی ہیں، پریشانیاں چل رہی ہیں، اللہ ان میں کمی پیدا کرے، اور جو پاکستان سے دیکھ رہے ہیں یا دوسرے ملکوں سے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو آپ نے اینڈ میں لاسٹ میں کمنٹس کرنا ہے اپنے۔ اور آپ کو میں آج اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں گی کہ میری لائف کس طرح کی گزری ہے۔ بھائیوں بہنوں، یہ میں نے جو آج ولاگ بنایا ہے یہ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں بنایا ہے، جو میری زندگی کے اوپر گزرا ہے، بڑھاؤ چڑھاؤ آیا ہے، اور اس کو میں نے مد نظر رکھ کے آپ کو یہ بتانا چاہا ہے کہ میں نے بہت مشکل حالات دیکھے ہیں بچپن سے رہ کے، اور ابھی شادی ہو گئی ہے تو وہ زندگی کس طرح کی۔ بچپن میں تھے تو چھوٹی عمر میں والد چلے گئے، میرے ابو بہت اچھا کام کرتے تھے اور ابو نے ہمیں اپنا گھر بھی بنا کے دیا، وہ دنیا کی تمام خوشیاں ہمیں دی تھی کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ابو بیمار ہو گئے، ابو کو پھر دل کا اٹیک ہو گیا، ابو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، پھر امی نے اور بھائیوں نے ہمیں کیسے پالا۔ ہم چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، چار بھائی اور 4 بہنیں ہم۔ میری 12 سال کی عمر تھی جب ابو دنیا سے چلے گئے، اور پھر ہمارے بھائیوں نے ہماری دیکھ بھال کی، انہوں نے ہمیں باپ کی طرح پالا۔ امی نے بھی بہت ہماری پرورش اچھی کی ہے، امی نے ہمیں اچھے اور برے حالات دکھائے۔ یہ نہیں، وہ ماؤں میں سے نہیں ہے جو صرف اپنی اولاد کو ایک تصویر کا رخ دکھاتے ہیں۔ ہماری والدہ نے ہمیں دونوں ہی رخ دکھائے، انہوں نے غریبی بھی دکھائی اور اچھی زندگی بھی دکھائی ہے۔ اور پھر ابو چلے گئے، پھر ہم نے بھی اپنی والدہ کے ساتھ سانس سے سانس لے کے قدم اٹھایا، جہاں وہ کہتی تھی یہ نہیں بیٹا کرنا تو نہیں کرتے تھے، جہاں کہتی اجازت دیتی تھی کرنا ہے اور کرنا تھا۔ کبھی ہم نے اپنی والدہ کو ٹینشن نہیں دی تھی۔ اور میں ان بیٹیوں کو بھی یہی پیغام دوں گی، بہنوں کو بھی دوں گی کہ پلیز اپنے والدین کو تنگ مت کرا کریں، ان کی ساتھ قدم چلا کے ساتھ چلیں۔ ایک اولاد ہی سرمایہ ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کو ہمت دیتی ہیں۔ اور میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ لائف جو ہے نا، اللہ نے زندگی دی ہے، اس میں اچھے بھی حالات ہیں اور برے بھی، اور ہم جو بہن بھائی ہیں، ہم نے بہت ٹف حالات بھی دیکھے اور اچھی بھی دیکھے ہیں۔ اور جب کہ میں پیدا ہوئی ہوں یا 12 سال کے بعد ہماری جو زندگی شروع ہوئی ہے، جب ہمارے والد چلے گئے ہیں، تب مجھے دنیا کی وہ حقیقتیں پتہ چلی ہیں کہ جو ایک لڑکی یا لڑکا ہو، ان کو پتہ چلا ہے۔ ہمارے بھائیوں نے ہماری پرورش اس طرح کی تھی کہ انہوں نے پردے میں کی تھی، انہوں نے ہمیں کبھی اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، وہ کہتے تھے نہیں، اونچی آواز میں تمہاری گیٹ تک آواز نہ جائے۔ اور ہم نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بالکل قدم لائے ہیں، انہوں نے جیسے ہمیں چلایا ہم چلے ہیں۔ اور ہماری والدہ جب ابو چلے گئے تو اس کے بعد جب ابو کی پینشن لگ گئی امی کی، تو امی نے اسی پہ ہمیں پالا۔ اچھی کبھی پکتی تھی روٹی، کبھی نہیں بھی پکتی تھی۔ اور جب ہم نے ایک بڑی بہن کی شادی کی، اس کے بعد ہمارے حالات بہت ہی ڈاؤن ہوتے گئے۔ ہم آئے کراچی سے، ہم آئے لاہور میں، لاہور شفٹ ہو گئے۔ پھر لاہور میں بھائیوں کو کام نہیں تھا ملتا، بیچارے جس طرح بھی کر کے ہمیں روٹی ایک آدھی تو لازمی۔ اور کبھی تو اس طرح کی کنڈیشن آ گئی کہ ایک وقت وہ مجھے اتنا پریشان دل کو کر دیتا ہے کہ میری امی نے کاغذ کے نوالے بنا کے کھائے تھے، وہ ابھی بھی مجھے یاد آتا ہے تو میرا دل رو پڑتا ہے کہ ہماری والدہ نے یہ بھی وقت دیکھا ہے۔ پھر ہم کون ہیں؟ ہم اس طرح کے حالات کو کیوں نہیں سیو کر رہے؟ اور میں آپ کو صرف یہ آج بتانا چاہ رہی ہوں کہ حالات برے آ جائیں تو ہمت نہیں ہارتے، اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور میں نے تب بھی کیے، اپنی والدہ کے ساتھ بھی رہ کے، بھائیوں کے ساتھ بھی رہ کے۔ جیسے بھی شادی ہو گئی تو شادی کے بعد بھی میں نے حالات بہت ٹف دیکھے ہیں۔ اگر ان کی فیملی میں کوئی چیز لے لیتا تھا، میں نے اپنے دل میں کبھی یہ نہیں پیدا کیا کہ جلن پیدا نہیں کی کہ اس نے ڈال لیا تو میں بھی 3-4 ہزار کا سوٹ ڈالوں، نہیں۔ جب جتنی میری اوقات ہوتی تھی میں وہی حساب سے اپنے بجٹ کے لحاظ سے اپنے کپڑے لیتی تھی۔ اور کبھی میں نے ان کی رشتہ داروں میں کبھی لڑائی نہیں کی، کبھی میں نے کوئی طنز بازی یا کسی کو کوئی بری بات نہیں کی۔ ہاں، اگر ایڈوائز والی بات ہوتی ہے وہ سمجھا دیتی ہوں، ورنہ میں کسی کے بات میں انٹرفیئر کیا ہی نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی بات یاد آتی ہے تو بہت دل اندر سے روتا ہے۔ ہر بہن کی یہی خواہش تھی کہ بہنوں کے رشتے آتے گئے، امی نے پھر اپنا فرض ادا کر دیا۔ جب یہ میری زندگی میں رضوان آئے، میں آخری تھی، اور جیسے رشتہ آیا تو امی کے بھی
میرا بیٹا 3 مہینے کا تھا تو میری والدہ پھر چلی گئی. بس اللہ کے حکم سے یہ رشتہ آنا تھا, میری شادی ہونی تھی, میں نے سندھ میں آنا تھا. یہ جو شہر ہے ادھر نہ تو کوئی فیوچر ہے نہ کچھ ہے, بس ایک سمجھ لے کہ ایک انسان زندگی گزار رہا ہے. میں اپنے بچوں کو بھی پڑھائی کے لیے بھیجتی ہوں تو کوئی مجھے اس میں فائدہ نظر نہیں آتا. ہاں ایک فائدہ ضرور زندگی کا حاصل ہوا ہے کہ جس سے آخرت اور دنیا میری ساری بن گئی ہے. ہاں میرا بڑے بیٹے نے, ان کے والد کی خواہش تھی رضوان کی کہ میرا بیٹا قرآن حافظ بنے, اور وہ قرآن کا حافظ بنا ہے ماشاءاللہ سے. اس نے قرآن حفظ کیا ہے, اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ذہن میں, اس نے اپنے دل میں سما لیا. یہ ابھی میں اس کو یہی ایڈوائس دیتی ہوں کہ بیٹا دنیا کی عیش پرستی میں مت جا اور اپنے سیدھے رستے پہ چل. میرا بچہ, اس کو یہاں تک کہ مولوی نے اذان دینے کا بھی درجہ دے دیا ہے ماشاءاللہ سے. وہ ظہر کی, عصر کی, مغرب کی اور عشاء کی اذان بھی دیتا ہے, اور جب وہ اذان دیتا ہے یقین کریں اتنی آواز اس کی اچھی ہے ماشاءاللہ سے. اللہ اس کو ہر کسی کی گندی نظر سے بچائے, اللہ اس کو اپنے زمان میں رکھے. وہ جس رستے پہ چلا ہے اللہ اس کو سیدھے رستے پہ چلائے. میرے دونوں بیٹے جو دوسرے چھوٹے وہ بھی اللہ کر کے سیدھے رستے پہ چلیں. اور میں اپنے بچوں کو یہی سمجھاتی ہوں کہ میں نے دنیا میں جب بھی آئی ہوں بہت تنگ پریشانیاں دیکھی ہیں. میں نے جیسے پیدا ہوئی ہوں, پہلے والد تھے تب غریبی, اب جیسے شادی امی کے, پھر والد چلے گئے تو امی کے ساتھ ہم نے کیسے دیے, کبھی روٹی ملنی کھا لینی, کبھی نہیں ملنی تو چپ کر دینا. میری بھابھیوں کو امی دے دیتی تھی, میں ہمیں سبق دیتی تھی میری بیٹیوں پر, تمہیں آدھی یا 4 حصے روٹی کے کر لو, اگر اس میں سے ہمیں ایک روٹی کے 4 حصے کرو, ایک ایک بہن کو دے دیتی تھی بیٹا صبر کرو. اور بھابھیوں کو امی نے کبھی بھی تھوڑی روٹی نہیں دی تھی. ان کو امی کہتی تھی بیٹا تم تو میری بیٹیاں ہو, تم تو صبر کر لو گی, وہ پرائی بیٹیاں ہیں, ان میں صبر یا کوئی بات یا کوئی لڑائی یہ ہو میں مناسب نہیں سمجھتی. پر امی کی وہی باتیں مجھے ابھی بھی یاد آتی ہیں. میری شاید بہنوں کو بھول گئی ہوں, مجھے نہیں پتا, پر مجھے وہ پریشانی والے دن جو والد چلے گئے وہ ابھی بھی میرے ذہن میں ہیں. میں وہی باتیں اپنے اولاد کو بھی سمجھانا پا رہی ہوں کہ بیٹا زندگی میں صرف اچھے وقت کو مت سوچو, جتنا ماضی کے ساتھ ان خلاصے کو رکھو گے تو اتنے ہی کامیاب ہو جاؤ گے. اور ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. میں اپنے بھائیوں سے بھی یہی کہہ رہی ہوں, ابھی بھائی بھی لاہور میں بیٹھے ہوئے, میرا نہیں جانا ہوتا, 13 سال ہو گئے میں ادھر ہی ہوں, نہیں بچت بن رہا, نہیں میں ان کو شکل دکھا پا رہی, بس فون پہ بات میں کر لیتی ہوں. پر میں اللہ سے نماز پڑھ کے یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ایک دفعہ تو زندگی میں چانس دینا کہ میں لاہور جا کے اپنے بہن بھائیوں کو ملوں. اور ایک میری بہن لاہور میں ہے, ایک کھانے وال میں ہے, اور ایک ادھر حیدرآباد میں رہتی ہیں, اور 3 بھائی جو ہے میرے, چاروں بھائی میرے جو ہیں وہ لاہور میں. اور آپ دیکھیں کہ اب آج کل کی جو دور جا رہا ہے اس میں مہنگائی کتنی ہے, کرائے ریل گاڑیوں کے, اور میں جاتی ٹرین میں ہوں, یہاں تک کہ مجھ سے نہیں کرایہ وہ پورا اتارا تو میں لاہور تو بہت دور کی بات ہے, ادھر میں کہاں سے 30-40 ہزار نکالوں, بچے جوان ہو گئے, ہر کسی کی ٹکٹ ہے. اور بس میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ نے میری ویڈیو کو پورے سے پورا دینا ہے. اگر آپ کو اس بہن کی کوئی بات ایڈوائز والی اچھی لگی ہو تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, آپ نے میری ویڈیو کو پورے سے پورا لائک کرنا ہے, اور اچھی بات لگے تو کمنٹس کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ اینڈ میں اور ایک بات سمجھانا چاہوں گی, میں اب شادی کر کے آئی ہوں اپنے شوہر کے ادھر خاندان میں, میں نے جیسے بھی وقت نکالے وہ میرے رب کی ذات کو پتہ ہے, اور میری جو رب کی ذات ہے وہ میرے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتی ہے. یہ نہیں اللہ نے کو میں نے یہ دکھاوے کے لیے دکھا دیا اور میں نے مسلے میں بیٹھ کے کسی کے لیے بد دعائیں مانگی, اس کو کیوں دیا اللہ, یہ کیوں دیا یا اللہ. نہیں, میرا دل بالکل صاف ہے, میں ہر کسی کے بارے میں اچھا سوچتی ہوں, ہر کسی کے بارے میں مخلص ہو کے سوچتی ہوں, اور کسی کو کبھی برائی کی طرف میں نے نہیں لگایا. اگر کوئی میں دیکھ لیتی ہوں تو میں اس کو اشارے میں بتا دیتی ہوں کہ ہاں یہ ہو رہا ہے بیٹا, اس کو آپ سیدھا کر لو. اور میں نے کپڑے ڈالنے ہیں تو میں نے اپنی حیثیت کے مطابق ڈالنے. میں نے یہ نہیں کرنا کہ میں نے 4 عورتوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو فیل کروانا ہے کہ میں نے 35,000 کا ڈالا ہے, 40,000 کی میں نے چین ڈالی ہوئی سونے کی. سونا تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے, نہ میں ڈالنا چاہتی ہوں, کیونکہ ہمارے سنت ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے نہیں ڈالا, تو ہم کس کی بھی چاریاں گلوں میں ڈال کے, کانوں میں ڈال کے, اور یہ انگلیوں میں ڈال کے ہم رنگیں دکھا رہی ہیں. یہ ہم گنہگار ہیں. ان کو تو ہر اللہ نے سونا بخش دیا تھا, جنت کا کھانا بخش دیا تھا, تو یہ سونا کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پیاری شہزادی فاطمہ کو یہ کہا تھا کہ نہیں بیٹا سونا تم نے نہیں ڈالنا. حضرت علی فوراً گئے گھر پہ, انہوں نے کہا فاطمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ سے ناراض ہے کہ آپ نے سونے کی چین ڈالی ہے, یہ اتار دیں آپ. جیسے اتاری ہے تو فاطمہ نے کوئی گلا نہ کوئی شکوہ کیا, انہوں نے چپ کر کے اتار دیا. اور پلیز آپ یہ سونے کو اتنی اہمیت نہ دیا کریں. اپنی بیٹیوں کی جب شادی کر رہی ہیں ان کو یہ
ताकीद लाजमी करें कि बेटा अगर रोटी मिल रही है तो उस नवाले को खाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर कपड़ा नहीं मिल रहा तो शौहर को नीचा मत दिखाओ, उसको जलील मत करो। वो भी सारा दिन बाहर किस किस बंदे से जलील होता है, किस किस बंदे की बातें सुन के आपको नवाला दे रहा है। वो अपने पेट में तो नहीं अकेला डाल रहा, आपको भी खिला रहा है, आपकी औलाद को भी खिला रहा है। और वो किस किस बात से गुजर के, रास्ते से गुजर के आपको लाके एक इज्जत की रोटी दे रहा है, और आप फिर भी नाखुश हैं उनके लिए दुआ नहीं करती आप उनके लिए ये नहीं कहती कि हम उनके लिए दुआ करें, आप फिर भी ना शुक्री। आप कहती हैं हम कुछ भी नहीं कर सकती, हमें तो कुछ उन्होंने खाने के लिए नहीं दिया, मैं तो अपने माँ बाप के घर में ऐसी थी, मैं तो वैसी थी, आज मैं तुम्हारे घर में आके जलील हो गई हूँ। प्लीज़ मेरी बहनों, इस कुफर से और इस गंदी बात से निकल जाओ, अपने आप को सुधारो। मैं भी औरत हूँ, मैंने भी वो बातें फेस की हैं जो एक नहीं कर सकते। मैं गरीब नहीं थी, मैं भी बहुत, हमारे जब वालिद जिंदा थे बहुत अमीर थे हम, पर ये अच्छे बुरे हालात जब जिंदगी में आते हैं ना, तो ये एक ठोकर जब लगती है तो बहुत एडवाइस होती है, नसीहत होती है आपके लिए। पर हम औरतें नादान नहीं समझती, हम सिर्फ अगले को। किससे बातें कर रही हो? मैं तो चोरी पकड़ी गई, आज चोरी पकड़ी, मैं तो चैट कर रही हूँ। नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रही, मैं तो इनको आज लाइफ के बारे में लेता हूँ। आज तो चोरी पकड़ी गई है मैडम की, लाइफ के बारे में बता रही हूँ मैं। चोरी पकड़ी गई है। अच्छा वीडियो बना रही हो? हाँ, तो मैं इनको आज अपनी समझा शायद कहीं पे जो है ना मेरी बेगम चैट कर रही है किसी के साथ। नहीं, मैंने चैट नहीं, मैं यूट्यूब से चैट कर रही हूँ, अपने दोस्त से कर रही हूँ, और ऑडियंस से बात कर रही हूँ। मैं इनको कह रही हूँ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई अच्छी आपको नसीहत लगी हो, अच्छी बात लगी हो, तो एंड में ज़रूर कमेंट्स करें। मेरी आज ज़िंदगी का यही हवाला था, और इनको भी पता है, मेरे हस्बैंड को भी, कि मैंने कभी किसी को देखे जेलस नहीं की। मैंने हर मसले का बहुत सब्र किया है मैंने, और अल्लाह ताला जो है उनको इनके सब्र का वसीला जो है वो सिला भी मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है वो कहता है ना कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो इंशाल्लाह ताला हम सब्र कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हमारी जरूर एक दिन सुनेंगे, और हमें जरूर कामयाबी भी मिलेगी इस यूट्यूब से, और इंशाल्लाह एक दिन हम एक बड़े यूट्यूबर भी बनेंगे। हमारी जो फैमिली है वो यूट्यूबर बन के ही रहेगी इंशाल्लाह, और ये सब मुमकिन होगा जब आप बहन भाई जब साथ अब जो भी हमें पाकिस्तान से या बैरून मुल्क से बहन भाई देख रहे हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें, और अगर हमारे व्लॉग आप भाइयों को पसंद आए तो लाइक भी कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें। और इस वीडियो के अंदर आपको जो मेरी वाइफ ने जो भी बातें की अपनी लाइफ के मुतालिक, तो उनके बारे में आप सोचिएगा ज़रा कि इन्होंने शुरू से लेकर, जब इनके वालिद थे तब तो ठीक थे, इतनी परेशानी नहीं थी। आपको पता है जब सर से अगर वालिद का साया उठ जाए तो फिर वो औलाद जो होती है उसके लिए बहुत आजमाइशें पैदा हो जाती हैं। तो फिर एक इनकी वालदा थी, उन्होंने अपनी बच्चियों को जो है वो इस तरीके से महफूज तरीके से रखा कि कभी भी बाहर की गर्म हवा तक नहीं लगने दी। और इन्होंने घर में अगर चीज़ लेके आए तो मैंने कबूल कर लेनी, ये नहीं मैं औरतों की तरह इनको करके कि लानी और मैंने खानी है, नहीं। जितने में अल्लाह ने आपको दिया है ना, शुक्र सब्र करे, और अपनी शौहर को गाइड करे, ना कि उसको जलील करे कि तुम लेके क्यों नहीं आए, हमने तो खाना था, मुझे तो वो फलानी रिश्तेदार ने, उस फलानी चाची ने मुझे ताना दे देना है, तुमने 4000 का सूट नहीं डाला, तुमने ये नहीं डाला, तुमने सोना नहीं डाला, तुमने ये नहीं किया। प्लीज़ मेरी बहनों, अपने शौहरों को गाइड करो, उनको जलील मत करो। वो बहुत बाहर से थके हारे आते हैं आपकी सिर्फ एक स्माइल के लिए, वो उनको पूछो वो कितने दुखी होते हैं, पर वो हमें जाहिर नहीं करते। और मैं आपको यही सिर्फ आज चीज़ समझाना चाह रही थी, आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, अच्छे बुरे हालात सब पे आते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। खुदा हाफिज़। आपने कमेंट्स करना है, सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने मेरे चैनल को, और वीडियो को भी लाइक लाजमी करना है प्लीज़। मुलाकात होगी इंशाल्लाह, कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक्स पे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का खुलासा इतना है कि मैं सुनाते सुनाते थक जाऊँगी, पर वो दुख बंद नहीं होंगे। अब मैं कल फिर मिलूँगी, इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह निगहबान।